تو سورج کو پکڑ کے ادھر سے نکال دے. کوئی ایسی طاقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی کہ جو ہوا کو نیچے زمین سے نکال کر اڑا دے یا زمین کو آسمان کو زمین بنا دے. کوئی ایسی نیچر کے اندر کوئی بھی قدم نہیں مار سکتا. جو مارے گا وہ پاگل ہو جائے. یہ ایسا ہی قانون ہے میرے رب کا کہ خالق مخلوق کے بارے میں سب جانتا ہے، لیکن مخلوق خالق کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ نے اس کی عقل میں ڈالا. یہ نبیوں نے اس کو بتلایا ہے. بس بہترین سوال کا جواب آ گیا نا. اب اس کو ذہن میں رکھیں اور ایمان کو بچا دیجیے. جہاں اللہ کی ذات کے بارے میں بحث ہوتی ہے وہاں سے دور ہٹ جائیے. وہ شیاطین ہیں. آپ سوچیں گے انسان شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی دلیل سے پیش کرتا ہوں، سنو غور سے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کے بادشاہ کی اس کی پوری. اس کے بعد کیا ہے؟ خناس کے شر سے. خناس کون ہے؟ الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. یہ خناس ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی مخلوق خناس ہوگی. بڑی ایک مخلوق بھی ہے جناتوں میں خناس، مگر یہ جو خناس قرآن میں بیان کیا گیا یہ وسوسے ڈالنے والا خناس ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، تمہارے گندگی کے گھروں سے نکلتا ہے، آسمان سے نکلتا ہے، جنگل میں سے آتا نہیں. من الجنۃ والناس، تمہارے انسانوں میں سے، تمہارے جناتوں میں سے. سب سے بڑی چیز ہے ایمان کا بچانا. ہم یہ حدیث پڑھتے تھے، سنتے تھے اور تھوڑے مسکرا بھی لیتے تھے بچپن میں جب دور طالب علمی تھا. طالب علمی کا دور کیسا ہوتا سب کو معلوم ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا کہ سب سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت اس انسان کی کرتا ہے کہ جو اپنی ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی سفید بال ہو جاتے. تو یہ سمجھ نہیں آتی. اب سمجھ میں آ رہی ہے جب مارکیٹ میں آئے کہ ایمان کے چور کتنے ہیں. سونے کا اتنا بڑا کوئی چور نہیں ہے، کپڑے کا کوئی چور نہیں، دکان کوئی ڈکیتی نہیں مارتا. سب سے بڑی اگر چوری کی جاتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے. اس کے سب سے بڑے چور ہیں دنیا. لہذا بچنا ہے، اور بچنا ہے یا تو کتابوں کا اتنا بڑا کیڑا بن جاؤ کہ آپ کے پاس ہر مصنف کی کتاب پر نظر ہو جائے، یا اتنے محقق مدقق عالموں کے پاس بیٹھو جو آپ کو ایک اشاروں میں چٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تو زندگی گزر جاتی ہے. ان کی تو بچپن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ ذہن میں ایمان اتنی خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ نقصان سے باہر ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. یہاں پر عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ مختصر سے تعریف آپ لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں درست عمل، ٹھیک ٹھاک عمل. لیکن ٹھیک ٹھاک عمل کیا ہوگا؟ اس کی 3 شرطیں ہیں. سن لیجیے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسروں کی خدمت، صدقات، یہ تمام چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب 3 شرطیں آپ کے اندر پائی جائیں. پہلے عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، جو میں آپ کو ابھی بیان کیا، زور لگا. عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. بس یہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے. ہر وقت اللہ سے بات کرتے رہنا چاہیے اپنے دل سے. یہ اللہ تو میرا ہے، میری پریشانی آ رہی تو میرا حل. اس کو ہر وقت راز و نیاز رکھو. ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے تو آپ کے پورے مسائل حل کرتے ہیں. جب گھبراہٹ پیدا ہونے لگے تو گھر میں کیا ہوگا؟ جب بولتے ہیں اللہ تیرے حوالے. باہر نکلے گھر میں کیا ہوگا؟ یہ تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسری شرط ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ روایت میں ترمذی سے نقل کر رہا ہوں. امام بخاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت اخلاص کس کو کہتے ہیں کہ ثواب کی بھی نیت نہ ہو. کیا فرمایا ابو بکر صدیق نے؟ ثواب کی بھی نیت نہ ہو، ثواب کا بھی لالچ نہ ہو، جنت کا بھی لالچ نہ ہو. چاہے کہ دنیا کے کسی کام کا وہ کام تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، وہ ایک اخلاص کہلاتا ہے. اگر ذرا سا بھی کہیں شک آ گیا
کہ میرا یہ کام بنا دیا جائے یا میرا ایسا ہو جائے، تو پھر اخلاص کا تیسری شرط بہت اچھی ہے، بڑے کام کی، بڑی آسان، وہ کون سی ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ طریقہ نبی پر ہونا چاہیے ہوگا۔ جتنے مفسرین ہیں نیک اعمال کی یہ تحقیق بیان کی ہے، اور بھی مزید آپ دیکھ لیجیے، مفسرین نے بڑی لمبی لسٹ بنائی ہے اس سے، میں مختصر کرتا جا رہا۔ یہ اب اس کے بعد یہ تمام چیز نکلنے کے بعد آپ نقصان میں سے تھوڑے باہر آ گئے، تو اب آپ کے دو کام باقی رہ گئے۔ یہ جو آپ نے سیکھا ہے ایمان اور نیک اعمال، ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے، وتواصوا بالحق، تاکید کرنا ہے، جیسے آپ انتظامیہ نے آپ کو جمع کیا، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں بڑی مشکل ہے، لوگ بولنا بڑا آسان ہے، ارے وہ ایسا ہے، لیکن انتظام چلانا بڑا مشکل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اخلاص سے کام کیا تو جنت بھی ان کی بہت اونچی رہے گی۔ اچھا، اس کو پہنچانا ہے، چاہے آپ میڈیا کے ذریعے سے پہنچاؤ، چاہے آپ جہاں دوست بیٹھے وہاں پہنچاؤ، اس کو بولتے دعوت، دعوت اللہ، اور یہاں انسان کا لفظ مسلمان کا ہے، جو آپ کے پاس نزدیک لگ رہا ہے، آپ سے کام لے رہا ہے، اس کو تھوڑی تھوڑی یہ معلومات دو۔ ایسا نہیں ہے کہ سب اپنے سینے میں رکھ لو، اس کو چھپا دو۔ اب میں یہاں رشتہ داری میں آیا تھا، بات ہو گئی، یہ پروگرام ہو گیا، حالانکہ مجھے صبح نکلنا تھا، میں کینسل کر دیا، ابھی اپنا کام ہے، یہ اب پیدا ہوئے اس کام کے لیے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، تو پیدا اسی کام کے لیے ہوئے، بعد میں چلے جائیں گے، زندہ رہے تو ہوا نکل گئی تو چلو ادھر کے ادھر۔ تو اس لیے اس کام کی اہمیت دو۔ اچھا یہ بولو، صحابہ اکرام نے دعوت تبلیغ کیسے کی میرے بھائیوں؟